बड़ा प्रेसिडेंट सेट हुआ है और इस पे मज़ाहमत करना और मुल्क को के सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी है। हमारा हक होता है, हर मेंबर का हक होता है नेशनल असम्बली का, वो ना सिर्फ अपना बात करे, अपने अवाम के नुमाइंदगी करे, मगर वो जो भी हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है वो या उसका हमायत करे या उसका मुखालफत करे और हमारा गिनती हो। नेशनल असम्बली का प्रोसीजर ये है कि स्पीकर साहब पहले आइज़ और नोज़ वॉइस वोट्स का कहा जाता है, और अगर कोई भी मेंबर चैलेंज करता है तो स्पीकर साहब को गिनती लाजमी करवाना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आज जो बजट का फाइनल वोट था, जो सबसे अहम वोट था, जो मेन वोट था जिससे आप फैसला करते हो कि क्या ये बजट नेशनल असम्बली से मंजूर हुआ है या नहीं, इस बजट में कौन साथ दिया, किसने मुखालफत किया, उस ऐन मौके में जब स्पीकर साहब ने वॉइस वोट लिया था, मैं खुद खड़े होकर उस वॉइस वोट को मैंने चैलेंज किया, मगर स्पीकर साहब ने रूल्स का खिलाफ वर्जी करते हुए, नेशनल असम्बली का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए मैंने चैलेंज को इग्नोर किया, जो मेरा हक है as a member of the National Assembly, as a parliamentary leader of my party. I challenged their budget. They were supposed to produce their members, जो उसके हक में वो गिनते कि कितने members ने फेवर किया इस बजट को और कितने मेंबर्स ने इस बजट का अपोज किया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्पीकर साहब ने ये नहीं किया। तो जहां तक हमारा नज़र है, जहां तक हम समझते हैं कि ये अब एक इलीगल प्रोसेस हो गया है। मैंने इसीलिए स्पीकर साहब को एक खत भी लिखा है जिसमें मैं वो रूल्स को भी कोट करता हूँ, जिसमें मैं रूल्स को साइट करता हूँ कि 276 में जहाँ वोटिंग का जिक्र होता है, there is a direction, there is no option कि जब वॉइस वोट चैलेंज होता है आप एक और दफ़ा वॉइस वोट लिया जा सकता है, फिर वो चैलेंज हो तो आपने गिनती करवाना है। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा है। मैं इसका भरपूर मज़ाहमत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को फिलफौर इस खत का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इलीगल बजट होगा और हम वैसे ही इस इलीगल बजट के खिलाफ तो मज़ाहमत करेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता होगा जिस पे हम कानूनी तरीके से भी और मुख्तलिफ तरीके से भी इसका मुखालफत करना बनता है। आप पूरा पाकिस्तान नेशनल असम्बली की तरफ देख रहे हैं। अगर हुकूमत समझती है कि उनका बजट इतना ज़बरदस्त है और मईशत इतना तरक्की कर रहा है तो वो क्यों चुप रहे थे? वो क्यों चुप रहे थे? और मुल्क और कौम के सामने ये हमें अपना, मेरा हक है कि मैं अपना राय का इज़हार करूं और अपना वोट को रिकॉर्ड करूं। वैसे आपने इस असेंबली को धांधली के बुनियाद पे बनाया और अब आप बजट को भी धांधली के बुनियाद पे बना रहे हैं। अगर नेशनल असेंबली में अपोजिशन को अपना ना सिर्फ भरास में निकालने का मौका नहीं मिलेगा मगर अपना वोट का इस्तेमाल का मौका नहीं मिलेगा तो फिर हमारे कोई ऑप्शंस ही नहीं रहता है। हमें एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे हाउस का चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम बड़ा फोर्सफुली स्पीकर साहब से मुतालबा करते हैं कि ये एक पूरा दुनिया देख रहे हैं। आप IMF के साथ मिलकर ये बजट बनाते हो और पास करवाते हो। एम्बेसीज इस्लामाबाद में है, वो सारे देख रहे हैं। वो ये तमाशा देख सकते हैं कि पाकिस्तान में मुंतखब नुमाइंदों को ना बात किया देना जाता है, ना अपना वोट रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है। मेरे मेंबरान नेशनल असेंबली इस पूरा बजट सेशन में सारे के सारे बहुत मेहनत करते हैं अपना कट मोशंस प्रोड्यूस करने के लिए, अपने अमेंडमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए। स्पीकर साहब तो उनको वो पढ़ने भी नहीं देता ताकि वो सुनाए वजीर को कि हमारा तजवीज़ क्या है, और उसके बाद उस पर कोई वोटिंग करके आप माने या ना माने वो आपका हक है। हम मानते हैं आपका मेजॉरिटी आप डिफीट करेंगे, लेकिन ये हमारा बुनियादी हक है जो हमसे छीना गया है। इससे हम पूरा तरीके से इसको मज़ाहमत करते हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, तारीखी सतह पे बेरोज़गारी और गुर्बत पहुंच चुका है, ये हुकूमत
ना सुनने को तैयार है, ना देखने को तैयार है। वो अपने जिद और अना पे डटे हुए हैं कि वो आवाम को ये तकलीफ ज़रूर पहुंचाएंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था हर एक अमेंडमेंट के लिए, हर एक कट मोशन के लिए। वो रवायती तौर पे और इस तरीके से ज़बरदस्ती अपने आप को मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दिस बजट हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, दिस गवर्नमेंट हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। दे हैव लॉस्ट देयर मॉरल अथॉरिटी फ्रॉम डे वन। दे हैव नो लीगल स्टैंडिंग on the latest budgets that's passed by the National Assembly of Pakistan. And हमें इस बजट को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, कश्मीर से लेकर कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बेनकाब करेगी। आपने हमें नेशनल असेंबली भी बेनकाब नहीं करने दिया, तो हम आवाम के सामने जाएंगे, हम आवाम को बताएंगे कि ये झूठे कठपुतली कह रहे हैं कि आप मुआशी तरक्की कर रहे हो। इन्होंने ये जालिमाना PTIMF बजट जबरदस्ती पास करवाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम बेरोजगार हो रहे हैं। आम आदमी महंगाई की वजह से जिंदगी मुश्किल हो गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबका मौका। आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं किसको कर सर, मैं अपना जमात के लिए जवाब दे हूँ, और मैं अपना पार्लियामेंटेरियंस पे, अपना MNAs पे बहुत फ़ख्र करता हूँ कि सारे के सारे पूरे के पूरे तादाद में सारे मेरा सेहतयाब जो MNAs है वो मौजूद थे। अपने कट मोशंस के सिलसिले में उन्होंने अपने किरदार अदा किया, अमेंडमेंट्स के सिलसिले में अपने किरदार अदा किया। जी, ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। और बेहतर होता अगर पूरा तादाद में मौजूद होते, लेकिन अगर स्पीकर साहब, जब मैंने चैलेंज किया मेरा गिनती नहीं करवा सकता, तो अगर वो मौजूद भी होते, स्पीकर साहब के उनके गिनती में शामिल नहीं होते। लेकिन ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट में होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। मैं अपना कट मोशंस में जो मेरे मेंबर्स ने ले आए थे उस वक्त भी मैं मौजूद था। मेरे मेंबरान के स्पीचेस के लिए मैं अवान में बैठा रहा। यही तरीका है कि आप हाउस को अहमियत देते हैं, पार्लियामान को अहमियत देते हैं। और अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। मैं डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा हुआ था। मेरा मौक़िफ़ जब ये हमला हुआ था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे, मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ का, पार्लियामान का बदतरीन दिन था। और वही काफ़ी बुनियाद बनती है कि अपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। अब जो बजट में हमारे साथ हुआ है, जहां हमें ना बोलने दिया गया, ना हमारा वोट की गिनती करवाया गया, कोई जगह ही नहीं रहा, कोई सियासी रास्ता ही नहीं रहा। मैं फिर से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से कि स्पीकर का किरदार को सीरियसली लिया जाए। पार्लियामान में अगर आप पे हमला होगा, अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे फिजिकल असल्ट होगा और उस पे हम एक सियासी मज़हमत एहतजाजन अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे, तो आप कब लेकर आएंगे? मैं समझता हूँ कि we've lost the moral high ground. Parliament has lost the moral high ground. And हमें स्पीकर, जैसे मैंने बजट स्पीच में भी कहा था कि स्पीकर साहब को ये सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। जो भी जमहूरी पसंद पार्लियामेंटेरियन है वो चाहेंगे कि इस पे मज़हमत के लिए, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड पे ले आ सके। हम कितना बर्दाश्त करेंगे? हमने बर्दाश्त किया कि फाटिफ वोट पे वो अपने एडवाइजर से गिनती करवा के, ज़बरदस्ती धांधली करवा के वो पास करे।
ہم نے برداشت تب یہ کیا ہے کہ فزیکل اسلٹ ہو, ہمارا قائدی اس پہ اختلاف تھا, جو ایک کینسر سروائیور ہے, ایک بزرگ ممبران پارلیمان ہے, اگر حکومتی بینچز سے اس پہ فزیکل حملہ ہوگا, میں نہیں برداشت کر سکتا. مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ والے کیسے برداشت کر رہے ہیں. اور جہاں تک آج کا جو آپ سب کے سامنے ہوا ہے, مجھ سے میرا حق چھینا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا استعداد تھا کہ جب میں ریکارڈ کرتا ہم ڈیفیٹ کر دیتے, لیکن میرا حق اتنا تو تھا کہ آپ گن لیتے کہ تاریخ یاد رکھتے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کا مخالفت کی. قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ میرا مطالبہ پہ, جب بجٹ سپیچ میں میں نے مطالبہ کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ افغان ایشو کو, ریجنل سیکیورٹی سچویشن کو, اس پہ جو بھی ادارے انوالوڈ ہے, جو بھی منسٹریز انوالوڈ ہے, ان کو پارلیمان کو اعتماد بھی لینا چاہیے, ہمیں بریف کروانا چاہیے. میرا بات کو مانتے ہوئے اس وقت اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلائیں گے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شرکت کرے گی, میں خود جاؤں گا. اس لیے میرا مطالبہ پہ یہ ایشو اٹھایا جا رہا ہے. اور پاکستان نے یہ دیکھا ہے, اب ہمارا تاریخ 1980 سے لے کے آج تک افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کی سچویشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب افغانستان کا مستقبل اور پاکستان کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 1980s میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا, ایک غلط پالیسی اپنایا گیا اور ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑا. جب یہ اس وقت افغان 1 سے نکل رہے تھے تب بھی ہمارا غلط پالیسیز تھے, ہم سب مانے بعد میں کہ یہ غلط پالیسیز تھے, لیکن ان غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو کلاشنکوف کلچر کو, ڈرگ کلچر کو, بم دھماکے کے کلچر کو بھگتنا پڑا. پھر 2001 پہ ایک فون کال پہ جب ہم اس جنگ میں شریک ہوئے تھے تب بھی ہم سے کچھ غلطی ہوئے تھے جس کا نقصان پاکستان اور اس قوم کو, ہم سب کو بھگتنا پڑا. اب جو فیصلے کیے جا رہے ہیں افغانستان میں, اب وہاں کا سچویشن ایک بہت اہم موڑ پہ افغانستان کے عوام, پاکستان کے عوام, پوری دنیا کھڑا ہے. اور جو فیصلے آج لیے جائیں گے ان کا کانسیکوینسز مجھے اور آپ کو اگلے 10, 20, 30 سال کے لیے بھگتنا پڑے گا. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر ہم ماضی کے ایکسپیرینس سے نہیں سیکھیں گے, اگر ہم وہی غلطیاں کریں گے جو ہم نے 80s میں کی, جو ہم نے 2001 میں کی, جو ہم نے بعد میں کیا, تو پھر یہ نقصان عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے ہم اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے یہ پورا کوشش کریں گے کہ پاکستان کا ہولسٹک پالیسی ہو, جس میں افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو, جس میں پورے دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو, اور ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو دفاع کریں. دیکھو, میں آپ کو واضح فرق بتا سکتا ہوں کہ ہمیں اپنا حق نہیں دیا جاتا, اپنا شیئر نہیں دیا جاتا. میں نے تو نیشنل اسمبلی میں اپنا اسپیچ اس بات سے شروع کی تھی کہ یہ پورا کا پورا بجٹ ہی غیر آئینی ہے, ایلیگل ہے. اس لیے جب آپ نے NFC ایوارڈ نہیں دیا تو پھر آپ نے پنجاب کے حق پہ ڈاکہ مارا, آپ نے پختونخوا کے حق پہ ڈاکہ مارا, آپ نے سندھ اور بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ مارا. تو آپ ادھر سے شروع کرتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ یہ پورا سلسلہ جو ہے ناانصافی پہ مبنی ہے. جہاں تک سندھ کی بجٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کم وسائل تو سے, مگر اس کا کم وسائل کے باوجود سندھ حکومت نے یہ کوشش کی کہ کتنا وہ محنت کر سکتے ہیں, کتنا وہ مدد کر سکتے ہیں عام آدمی کو, انہوں نے یہ کیا ہے. مثلاً انہوں نے جو منیمم ویج سندھ صوبہ نے رکھا ہے وہ 25,000 روپیز کا منیمم ویج رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس میں اور گنجائش ہے, لیکن باقی صوبوں کے مقابلے میں, وفاق کے مقابلے میں یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جس پہ ہم چیف منسٹر صاحب اور اس کا پورا ٹیم کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ڈیلی ویج ارنرز کے لیے, عام آدمی کے لیے جو آپ منیمم ویج سیٹ کرتے ہو, وہ ایک
بہت بڑا سہارا رہتا ہے. تو وہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا گیا صوبائی سندھ کے بجٹ میں. ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین کا تنخواہ میں 20% میں اضافہ ہوا, وہ بھی سی ایم صاحب چاہ رہا تھا سی ایم صاحب تو چاہ رہا تھا کہ ہم 30% کا اضافہ کریں. فنڈز نہ ملنے پہ 20% کا اضافہ کیا. وہ 20% بھی باقی سب سے زیادہ ہے. اس قسم سے بہت سے ایسے ہم نے اپنے ہی کم وسائل میں سے ایسے منصوبے بندی کیا ہے کہ ہم اپنا ریسورسز کو استعمال کر کے جو کمزور طبقہ ہے ان کو جتنا بھی مدد دے سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے اور کرنے کی ضرورت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا شیئر دیا جائے, صوبوں کو اپنا شیئر دیا جائے تاکہ وہ اپنے عوام کا خدمت کر سکیں. جو کہ مکمل ہو گیا, آج نون لیگ موجود نہیں تھی, تو اب آئندہ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے جہاں تک الیکٹرل ریفارم, جہاں تک نون لیگ کا اسمبلی میں پوزیشن ہے وہ آپ نون لیگ سے پوچھیں یا پی ٹی ایم سے پوچھیں. وہ میں اپنا ممبرز کا جواب دے ہوں. میں نے ان کے بارے میں آپ کو پورے طریقے سے بریف کیا ہے. جہاں تک الیکشن ریفارمز کی بات ہے, میں نے اپنا بجٹ اسپیچ سے پہلے جب انہوں نے یہ زبردستی پاس کرنے کی کوشش کی تو اگین آن دا فلور آف دا ہاؤس ہم نے یہی شکایت کیا کہ نہ آپ سنتے ہو, نہ آپ ہمارے ووٹ ریکارڈ کرنے کا حق کا تحفظ کرتے ہو. اگر آپ سنتے ہم آپ کو بہتر تجویز دے سکتے. ہم خوش ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی انگیج کر رہے ہیں اپوزیشن کے جماعتوں کے ساتھ. ہم بھی پیپلز پارٹی کا نمائندگی کا ڈیلیگیشن ضرور بھیجیں گے ان کی اے پی سی میں یا الیکٹرل ریفارمز کی کنورسیشنز میں, جو ہمارے طرف سے جو تجویزیں ہیں ہم ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں. اس کے لیے آپ حکومت میں احتیاط ووٹ ڈالیں گے, اور کیا مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ روڈوں پہ آ سکتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جماعت, پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور اپنا سیاست کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہم نے پہلے سے اعلان کیا, میں نے اپنے اسی پریس کانفرنس میں اعلان کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نہیں سنا جا رہا تھا بجٹ میں, ہمارا ووٹ بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا اور ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. کہ ہمارا آپشن جو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عوام کے پاس یہ میسج لے کے جانا پڑے گا. ابھی بھی میں کشمیر کی کیمپین پہ نکلا ہوں. جہاں میں کشمیر میں جا کے بات کر رہا ہوں, جہاں میں مودی کے ظلم کی بات کرتا ہوں, وہاں میں عمران کی مہنگائی, عمران کی غربت اور عمران کی بے روزگاری کی ضرور ذکر کرتا ہوں, جس کی وجہ سے عام آدمی اس وقت بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہ میسج پاکستان پیپلز پارٹی ہر صوبہ, ہر شہر, ہر دیہات میں جا کے لے کے جائیں گے, اور اسی ہم سمجھتے یہی ہمارے پاس راستہ ہے, یہی ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ انسان بنے اور ایسے پالیسیز بنائیں جو عام آدمی کو, کسان ہو گیا, محنت کش, چھوٹا تاجر, ان سب کے بوجھ ڈالنے کے بجائے آپ امیر آدمی پہ بوجھ ڈالنا چاہتے جب کون سی بات ہوئی تھی؟ جہاں تک وہ مقبوضہ کشمیر میں جو حملہ ہوا, ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا غیر ذمہ دارانہ روایت تھا وزیر اعظم صاحب کا کہ کشمیر جیسے موقع پہ اور مسئلے پہ وہ اس کی انا کی وجہ سے کنسنسس نہیں بن سکا, اور پہلی بار جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم کشمیر ایشو پہ باقی جماعتوں کے ساتھ بات تک کرنے کو تیار نہیں. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو وکٹمز ہے وہ تو مودی کے ساتھ بھی, وزیر اعظم مودی ان کے ساتھ جو انہوں نے بند کیا تھا
ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کشمیر پہ بات کر رہا ہے، لیکن ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ حریت کانفرنس کو آن بورڈ لینے کو تیار نہیں ہے. جو ظلم جو دھچکا کشمیر کوز کو ملا ہے عمران خان کی دور میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. خواتین کو موقع دے دونوں بہت سے ایسے ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف انہوں نے اپنی خدمات جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے ان کو وہ آئے دن سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ان کو معاوضہ نہیں دیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کی کوشش کریں گے؟ میں بالکل اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس وقت ہمیں اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے ساتھ جو ہمارے لیے اس پورا پینڈیمک میں ایک ہیرو کا کردار ادا کر رہے تھے، ان کا رسک الاؤنس کا حق ہو، ان کا اپنا تنخواہ کے جو میں اس میں اضافہ کا ان کا حق ہو، ریگولرائز ہونا کا، جاب سیکیورٹی ہونے کا حق ہو. اور ہم نے سندھ سے بھی یہی مطالبے کیے تھے، اور سب سے پہلے جو رسک الاؤنس اور یہ ساری چیزیں دیے گئے تھے وہ صوبہ سندھ سے ہے. اور میں ابھی بھی سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا تو انشور کہ اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے. اور جاب سیکیورٹی اور فائنینشیل سیکیورٹی ان ڈاکٹرز، نرسز اور فرنٹ لائن ورکرز کے لیے جو مقابلہ کر رہے ہیں، آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں کووڈ کی پینڈیمک سے، ان کو ضرور ملنا چاہیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سندھ نے ان ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے سیکیورٹی الاؤنس رکھا، کسی اور صوبہ نے نہیں رکھا. جب سندھ نے ان کے تنخواہ میں اضافہ کیا، گلوبل پینڈیمک چل رہا تھا اور خان صاحب نے 0% کا اضافہ کیا تھا ان کا تنخواہ میں. یہ اس طریقے سے آپ اپنے عوام کو، اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے جیسے خان صاحب نے چھوڑا ہے. کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھے، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، اور آنے والے کل بھی ہم ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے کام کریں گے. بھائی لیڈیز فرسٹ. کی جانب سے کہا جاتا ہے، گورنمنٹ بینچز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے چکن آؤٹ کر گئی ہے اس ایشو پہ کہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی تقریر جو سوال کیے گئے صحافیوں کی جانب سے، اس میں کرٹیسزم کیا گیا وزیر اعظم کا جو ان کی ٹورزم پالیسی ہے، تو پی ٹی وی نے وہ سینسرشپ اس کو سینسر کیا، تو اس پہ آپ ان دونوں کیا بتا؟ اگر جہاں تک نو کانفیڈنس ہے، میں آج بھی ریٹریٹ کرتا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے، پارلیمان کی تقدس کے لیے یہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا بہت ضروری ہے. اور میں یہ کنورسیشن اپنے اپوزیشن کے جو ساتھی ہیں اور جو قائد حزب اختلاف ہے، یہ کنورسیشن جاری رکھوں گا جب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب وقت اور مناسب ٹائمنگ اور مناسب موقع ہو تو ہمیں یہ احتجاجاً اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے آنا چاہیے. جہاں تک پی ٹی وی کی سینسرشپ ہے، وہ تو حکومت کا اور عمران کا اپنا بزدلی کا ایک ایگزامپل ہے. میں پارلیمان میں بجٹ پہ بات کر رہا ہوں تو میرا تنقید برداشت نہیں ہوتا، اور پی ٹی وی پارلیمنٹیرین کا، پارلیمنٹری لیڈر کا اسپیچ بھی ایڈٹ کر دیتا ہے. آپ حکومت کا اپنے پروگرام میں آپ حصہ لے رہے ہیں، وہ اپنے پروگرامز کا بھی سینسرشپ کرتے ہیں جب وہ سوال کا جواب پسند نہیں کرتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ عوام کو اس طریقے سے بے وقوف نہیں بنا سکتے ہیں. عوام باشعور لوگ ہے، ہوشیار ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا ظلم یہ حکومت کر رہے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ جو مشکل میں ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے اور عمران خان کی تبدیلی ہے. اور پاکستان کے عوام عمران کو اس مہنگائی کی سونامی کی وجہ سے، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کی وجہ سے کبھی نہیں معاف کر سکتا. جی اس پہ میں نے اپنا پارلیمنٹ بجٹ اسپیچ میں بھی کہا، اسپیکر صاحب کو بھی کہا. میں نے اسپیکر صاحب سے ڈائریکٹ پوچھا تھا کہ اس کا اپنا خاندان ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں پوچھیں گے اسپیکر صاحب سے کہ کیا ایسے پاکستان چلایا جاتا ہے؟ تو آپ کے بات میں بہت وزن ہے. لیکن میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس قسم کا زبان استعمال کرتے ہیں یا نامناسب چیزیں کرتے ہیں، it doesn't reflect on me. It reflects on the person who is using that language. وہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہوں گے
کہ وہ ایک دو گالی اٹھا رہے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس, مگر وہ جو ان کے لب ہے, جو ان کے لہجہ ہے, جو ان کے الفاظ ہے, اٹ شوز دا پیپل آف پاکستان کہ ان کا کیریکٹر کیا ہے, ان کا اپ برنگنگ کیا ہے, ان کے والدین نے کیسے ان کو پرورش, ان کا پرورش کیسا کیا گیا. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان ہے, جو نیا نسل ہے, وہ اس قسم کی جو سیاست ہے بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی عوامی نمائندے ہیں, منتخب نمائندوں ہو, وہ اپنا کام ایک سیریسنس کے ساتھ, ایک ورک ایتھک کے ساتھ کریں. اگر آپ اپوزیشن کے ممبر بن کے اسمبلی میں گئے ہو یا آپ ٹریجری ممبر بن کے اسمبلی پہ گئے ہو, ہم اپنا مزہ کے لیے وہاں نہیں ہیں, وہاں تماشا کرنے ہم وہاں نہیں ہیں. میں منتخب ہوا ہوں, میں وہاں موجود ہوں اپنا جاب کرنے کے لیے, اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے. ویسے ان کے حکومتی بینچز پہ جو لوگ ہیں, ان کا ذمہ داری ہے, ان کا ذمہ داری ہے کہ ہاؤس چلائے, ان کا ذمہ داری ہے کہ پورا پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل بنے. اور وہ جو ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی اچھا ایگزامپل نہیں ہے. یار I can't hear, I'm so sorry. میں آپ سے پوچھتا, دیکھو آپ کا بالکل شکایت درست ہے. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا پورا تعداد ہونا چاہیے. میں ضرور ان پرسن اور ان رائٹنگ اور ان کمیونیکیشن اس پہ قاعدے اس پہ اختلاف شہباز شریف صاحب سے اعتراض کروں گا. لیکن اگر موجود بھی ہوتے, ہمارا گنتی تو کرواتا. اگر واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کریں, حکومت کا اسٹرینتھ نہیں تھا. اگر حکومت کا اسٹرینتھ ہوتے تو پھر اسپیکر صاحب نے گنتی کیوں نہیں کروایا؟ وہ ہمیں زیادہ شرمندہ کر دیتا. لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا. وہ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ جب اپوزیشن کے اچھے تعداد موجود تھے, حکومت کے ممبرز بھاگ چکے تھے, تو میرا چیلنج قبول کرنے کے بجائے, میرا حق اتنا گنتی کرنے کے بجائے اسپیکر صاحب بھی اٹھ کے بھاگ گیا تھا. فوکس کیا جائے گا ان کی پاکستان کے اندر اور آف شور کمپنیوں کا جو ٹیکس ریکارڈ ہے وہ اس تک رسائی کے حوالے سے انہوں نے درخواست کی ہے. اس کے بعد نیب کا سیاستدانوں کے ساتھ پھر کیا رہا؟ دیکھو, جہاں تک نیب کا کردار ہے اور جہاں ہمارا موقف ہے وہ آپ سب کو جانتے ہیں. ہم تو مشرف کے دور سے اور اس سے پہلے بھی جب یہ انتقامی ادارے بنائے گئے ہیں صرف غیر جمہوری قوتوں کو طاقت دلوانے کے لیے, اس کو تنقید کا نشانہ تو بنائے ہیں. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ترمیم آنا ہے اور ہمیں ایف بی آر میں ایسے کوئی چینجز لے کر آنا ہے, سب سے پہلے ہم سب کا مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ نیب چیئرمین سے لے کے نچلا جو آئی او ہوتا ہے کیس انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اپنے اثاثے پہلے ڈکلیئر کریں. میں نیب چیئرمین سے مطالبہ کرتا ہوں, نیب چیئرمین سے لے کے نیچے جو آپ کے آئی اوز ہے, ہمارا مطالبہ ہے اگر آپ کے ہاتھ صاف ہے, اگر آپ کا دامن صاف ہے, تو آپ ہمیں بتائیں نیب چیئرمین بنتے ہوئے آپ کے اثاثے کیا تھے, نیب چیئرمین بنتے ہوئے آپ کے پراپرٹیز کیا تھے, آپ کے بینک اکاؤنٹس میں کتنے پیسے تھے, اور آج آپ کے پاس کتنا اثاثے ہیں, کتنا پراپرٹیز ہے, کتنا پیسہ ہے. آپ کا ہر آفیسر کے ساتھ میں سارا کا سارا ریکارڈز چاہتا ہوں. آپ کے نیچے جو آفیسرز کام کرتے ہیں ان کے پاس کیا اثاثے ہیں, ان کے بیرون ملک کیا جائیدادیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیب جس نے کرپشن کو ختم کرنا ہے, نیب کے اپنے آفیسرز اور نیب کے اپنے عہدیدار, ان کے جائیداد پاکستان سے باہر ہو, وہ ہمیں بتائیں کہ وہ اپنا نیب کے تنخواہ میں باہر جائیدادیں کھڑے کر رہے ہیں. وہ اپنے نیب کی تنخواہ کی وجہ سے ان کے بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں. ہمارے پاس انفارمیشن ہے, مگر ہم موقع دینا چاہتے ہیں, نیب چیئرمین اور پورا نیب کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے طور پہ اپنے سارے کے سارے ممبرز کے, اپنے سارے آفیسرز کے, اور خاص طور پہ نیب چیئرمین صاحب کے اثاثے جس دن وہ اپوائنٹ ہوئے اور اثاثے آج کے ذرا قوم کے سامنے لے کر آئے. نہیں لے کر آتے تو ہم نیشنل اسمبلی میں بھی قانون سازی کریں گے. اور اس لیے کہ کرپشن ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی سطح پہ بھی اس پہ قانون سازی ہونا چاہیے. اور سی ایم صاحب جو بھی آپ کے صوبہ میں
करप्शन में और करप्शन एंटी करप्शन का काम करते हैं, उनके लिए हमें कानून बनाना चाहिए कि एंटी करप्शन में नैब में काम करने से पहले ही अगर आप काम करते हो तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए। आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि आपके एहसास क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आप बिजनेसमैन को और ब्यूरोक्रेट्स को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेके अपनी जेबी भरा रहे हो। इसको we have to get to the root of this issue. I think this is a very fair demand कि जो हम सब पे झूठा इल्जाम लगाते हैं, जो पूरा पाकिस्तान पे झूठा इल्जाम लगाते हैं, वो जरा अपने बारे बताएं, उनके एहसास क्या है। काबुल तक पहुंच गए हैं तालिबान और खुद खोज कह रही है हमारी कि चंद दिन में काबुल फार हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं किस लेवल के लोग आके करें, ये ना होना कि कोई छोटे लेवल के लोग आके मेरे ख्याल में हम चीफ नेगोशिएट कर रहे हैं, आगे चीफ को आना चाहिए। अच्छा बिलाल साहब, इसके साथ ये कौमी सलामती की बात होगी, जब भी अफगानिस्तान में इस तरह की सूरत हाल हुई, पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद ज़िया अमरीत आई, जब ये सारी सूरत हाल हुई, उसके बाद फिर 99 में जो कुछ हुआ और फिर कू हुआ, मुशर्रफ का दौर आया, फिर ये सूरत हाल बनी, एक मरतबा फिर हम इस बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम आग के दाने पे खड़े हैं, अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे सिनेरियो को कैसे देखती है? आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जा रहे हैं, किस तरह से जो है हुकूमत ने जिस तरह से वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं हम अपने अड्डे नहीं देंगे, क्या सिर्फ अड्डे ना देने का ऐलान करके हम अपने आप को इस आग से बचा सकते हैं? अगर जहाँ तक आपका सवाल था, हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है। जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, सारे इंस्टीट्यूशंस और सारे वजारतें जो इस काम में इन्वॉल्व है अप्रोप्रिएट लेवल पे वो मौजूद होंगे। तो लेट्स सी जब मीटिंग होता है, लेकिन लेट्स वेलकम इट, लेट्स वेलकम द इनिशिएटिव कि पार्लियामान के सामने लोग अपने आप को पेश करने को तैयार है, अपने मौक़िफ़ देने को तैयार है। अच्छा स्टेप है, मुनासिब स्टेप है, वक्त की ज़रूरत है और इस पे हम ज़रूर बातें करेंगे। जहाँ तक हम समझते हैं कि पाकिस्तान को एक होलिस्टिक पॉलिसी की ज़रूरत है, उसमें आपका बिल्कुल इस किस्म के जो इश्यूज़ है बेस के और दूसरे के वो भी है, लेकिन आपका सॉफ्ट पावर का भी इशू है, इकोनॉमिक सिचुएशन का भी कंपोनेंट है। नेशनल एक्शन प्लान तो डोमेंट पड़ा हुआ है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था दहशत गर्दी का और इंतहा पसंदी का मुकाबला करना। और एक और चीज़ जो मैं नोट करता हूँ बड़ा अफसोस के साथ कि जो हमारा अफ़गानिस्तान के काउंटर पार्ट्स हैं, जो अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं, उनमें और हमारा फ़ॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे, हमारा जो वज़ीर ख़ारजा है या मुख्तलिफ लोग हैं, हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं जिसका ना पाकिस्तान का फ़ायदा ना अफ़गानिस्तान का फ़ायदा। हमें अपने अवाम को अपना धरती को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपना अना को भूलना चाहिए, अपना पसंद और नापसंद को भूलना चाहिए और बड़ा ठंडा दिल के साथ और पूरा सोबरनेस के साथ इस इशू के साथ इंगेज करना चाहिए। हम समझते हैं कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है वो बिल्कुल हमने सालों के लिए जो है वो खाली छोड़ा है हमारा मुखालिफों के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान इस इशू को बहरून मुल्क हम जो एक्सपीरियंस रखते हैं, हमारे जिस्म पे हमारे मुल्क के हम खुद इस पूरा सिलसिले के विक्टिम्स रहे हैं और हम सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली इसके लिए कैंपेन कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक स्पेस बना सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब समझता है कि अमेरिका का सफ़र पे अगर वो 1000 सिर्फ $1000 खर्च करेगा तो वो उसका कामयाबी होगा। कामयाबी तब होता है जब आप अपने अवाम के मसाइल का हल लेकर आते हो। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का इदारा बनाया था, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पूरा पॉलिसी के साथ, हमारा 3 Ds का पॉलिसीज़ था, डायलॉग, डिटरेंस और डेवलपमेंट का पॉलिसी के साथ हम मैदान में उतरे और उस पर अमल करने की कोशिश की। हम समझते हैं कि इस हुकूमत को कल एक दिन एक बयान आता है, दूसरे दिन दूसरे बयान आता है, कोई उनके बात पे भरोसा नहीं रख सकता। और जिस तरीके से हमारा वज़ीर आज़म का बेइज्जती हो रहा है पूरी दुनिया में कि वज़ीर आज़म का आज तक कोई राब्ता तक नहीं हुआ सदर बाइडन के साथ,
اور امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے, ریٹریٹ کر رہا ہے, اپنا فورسز نکال رہے ہیں, پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے, پاکستان کے بغیر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اسٹیبل ریجن بن ہی نہیں سکتا, اور آپ کا وزیر اعظم کو اتنا لیجٹمیسی ہی نہیں ہے, آپ کا وزیر اعظم کو دنیا تو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ تو بندہ ہی نہیں ہے جس سے ہم نے بات کرنا ہے. اس سے زیادہ کیا افسوس کی بات ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. سارے کنسرنز انشاءاللہ ہم NSC میں ریز کریں گے. I think that NSC کا جو کمیٹی ہے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ ایکچولی میٹنگ ہو, پھر اگر میرا کوئی کمپلینٹ ہے یا شکایت ہے وہ اس میٹنگ کے بعد میں میں کرتا ہوں.